17 وظائف سے زندگی آسان۔ ان اعمال کو ہزاروں نامرادوں اور نہ ٹلنے والی پریشانیوں میں گھرے ہوئے افراد نے اپنایا تو وہ اپنی مراد پا گئے۔ لوگ ان اعمال کی برکت سے ایسے آسودہ ہوئے جیسے ان پر کبھی پریشانیاں آئی ہی نہ تھیں۔ وظیفہ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زندگی آسان۔ آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، ذرا ٹھہریے۔ روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرض، لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا گھر، اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، الغرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو۔ 800 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ سارا گھر یا چند افراد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی۔ یہ وظیفہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ خوشبو کے فائدے ہی فائدے۔ خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو مستقل خوشبو لگائے گا، رزق میں برکت ہوگی، صحت و تندرستی ہوگی، عزت، شان و شوکت و وقار، سربلندی ہر جگہ ملے گی۔ عبادت میں خشوع و خضوع ملے گا، تقوی کا نور ملے گا، فرشتوں کی محفل نصیب ہوگی، بے روزگار کو رزق ملے گا، بے گھر کو گھر، بے در کو در ملے گا، روزی بارش کی طرح برسے گی، طالب علموں کو کامیابی، میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں گی، آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی، معاشرے میں عزت پائے گا۔ برکت والی تھیلی پر خوشبو لگانے سے رزق بے بہا ملے گا۔ نوٹ: خواتین خوشبو صرف گھر کے اندر لگائیں، گھر سے باہر نہ لگائیں۔ 11 بار یا حفیظو کے انوکھے فائدے۔ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے یا کسی کام کی ابتدا کرتے ہوئے 11 بار اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم یا حفیظو پڑھے گا، ہر حادثے کی پریشانی اور ہر دکھ سے محفوظ رہے گا، چوری اور ڈکیتی سے بچا رہے گا، اور اگر کھانے یا پینے پر پڑھ کر کھائے پیے تو ہر بیماری، تکلیف، نظر بد، جادو، حسد سے ہمیشہ اس کی حفاظت رہے گی۔ یا کہارو سے کہر برسائیں۔ جادو جنات جتنا پرانا ہو، جنات نے زندگی تنگ کر دی ہو، گھر ویرانی کا نمونہ بن گیا ہو، عامل، ملنگ، بابے جب جادو بندش اور جنات کے کڑے کو توڑ نہ سکتے ہوں تو ایسے وقت یا کہارو کا بکثرت ہر حال میں ورد کریں اور آنکھوں سے قدرت کا جلوہ دیکھیں۔ دل بول اٹھتا ہے، واقعی زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ لا علاج بیماریاں، شوگر، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ہر مشکل میں پڑنا فوری اثر اور نفع رکھتا ہے۔ حسن و جمال کا قیمتی راز۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا خالقو یا مصورو یا جمیلو بکثرت، یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے آپ قیمتی بیوٹی کریموں، لوشن اور بیوٹی پارلر سے نجات پائیں گے۔ خوبصورتی آپ کی مٹھی میں، واقعی اس ورد میں ہے۔ خوبصورت اولاد چاہنے والی حاملہ خواتین حمل کے شروع سے روزانہ ایک تسبیح یا بکثرت پڑھنا شروع کریں اور قدرت کی رحمت آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ورد پڑھنے والا اعمال اور عبادات میں خوبصورتی اور خشوع و خضوع پائے گا۔ یہ وظیفہ لڑکے اور لڑکیوں کی خوبصورتی کا بہترین راز ہے۔ یا باعثو یا نورو سے دل نورانی بنائیں۔ جو شخص سوتے وقت دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم یا باعثو یا نورو دونوں ملا کر 11 بار پڑھے گا، دل کی بیماریوں، سانس کی بیماریوں، سینے کے تمام امراض کا خاتمہ ہوگا، دل نورانی ہوگا، مستقل مزاجی سے ذکر، تلاوت، تسبیح، نماز، تہجد کی توفیق ہوگی، عبادت اور ولایت کے راستے آسان ہوں گے۔ اگر طالب علم پڑھے، یادداشت بہتر ہوگی، تعلیمی کامیابی ملے گی، کشف اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، گناہوں سے نجات نصیب ہوگی۔ وضو کے 3 گھونٹ پانی کے کرشمات۔ جو شخص نلکے، ٹوٹی، تالاب، دریا، نہر، چشمہ، جہاں سے بھی وضو کرنے کے بعد 3 گھونٹ پانی بیماری، مشکل، پریشانی یا گھریلو الجھنوں کی نیت کر کے پیے گا، اس کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ بخار سے لے کر کینسر تک
ہر لا علاج بیماری کے لیے یہ عمل آخری علاج ہے، لیکن یقین شرط ہے۔ مسواک کے کرشمات۔ جو شخص مسواک اپنی جیب میں رکھے گا ایکسیڈنٹ حادثات سے بچا رہے گا۔ اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، ناگہانی آفات اور بلیات سے اس کی حفاظت رہے گی، رزق میں برکت ہوگی، چوری ڈاکہ اور چھینا چھپٹی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نماز کے وقت مسواک کرنے والے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، منہ سے نور نکلے گا، اللہ تعالیٰ زبان اور منہ کی آفتوں سے بچائے رکھے گا۔ بند آنکھوں کے اوپر مسواک پھیرنے سے آنکھوں کا نور سدا رہے گا، آنکھوں کے گناہوں سے نجات ملے گی۔ ناممکن کو ممکن بنائیں۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معمولات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ طریقہ عمل: اول آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ، یہ پورا ایک عمل ہوا۔ اس طرح روزانہ 41 مرتبہ کریں، یہ ایک نصاب شمار ہوگا۔ اس طرح روزانہ کئی نصاب کر سکتے ہیں۔ 41 یا 91 دن بلا ناغہ کریں۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: خواتین ایام کے دنوں میں نہ کریں بلکہ بعد میں دنوں کی تعداد پوری کریں۔ بعض اوقات حضرات زندگی کا معمول بنا لیں تو خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل آپ پر ہر وقت چھائے رہیں گے۔ سورۃ قریش پڑھیں اور کمال پائیں۔ سواری نہ ملتی ہو، سفر کی مشکلات ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہو، موبائل، موٹر، فریج یا کوئی مشین خراب ہو یا دشواری ہو تو سورۃ قریش 41 مرتبہ، بما تسمیہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حاملہ اگر صبح و شام ایک تسبیح حمل کے شروع سے آخر تک پڑھے تو ڈلیوری آسان ہوگی۔ گھر کے راشن پر 101 مرتبہ پڑھنے سے برکت ہوگی، کبھی کمی نہ ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماریاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سکون، چین، برکت اور عافیت ہوگی۔ ہمیشہ صبح و شام کی تسبیح کا ورد بنانے سے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ پڑھے گا، کھانا بیماری نہیں بنے گا بلکہ اس کھانے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ 2 بار پڑھنے سے دسترخوان ہمیشہ اچھا ملتا رہے گا اور جو 3 بار پڑھے گا اس کی نسلوں میں کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ آخری 6 صورتوں سے محبت کرنے کا انعام: جو شخص اپنی زندگی میں آخری 6 صورتوں کا بسم اللہ کے ساتھ اہتمام کرتا ہے نماز میں یا نماز کے علاوہ، جادو جنات تو اس سے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے پانی سے آگ۔ زندگی کی مشکلات ہمیشہ ٹلی رہیں گی، نسلیں ہمیشہ آسودہ رہیں گی۔ سفر میں پڑھنے سے رزق میں برکت اور سفر ہمیشہ آسان ہوگا، خیر خیریت سے منزل پر آسانی سے پہنچے گا، حادثات، مشکلات اور واردات سے محفوظ رہے گا، سوار سواری، اہل و عیال اور گھر کی ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ 3 نام پڑھیں اور چونک جائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام المالک، القدوس، السلام، ان تینوں کا ورد چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑے گا، زیر ناف مردانہ و زنانہ تمام پوشیدہ تکلیفوں سے امن پائے گا، نیکی اور پاکیزگی ملے گی، برائی بدکاری خود اس سے بچے گی اور ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا تو آخری علاج ہے۔ خارج ہوتی بیماریوں اور وسوسوں کا خاتمہ ان لفظوں کے سامنے فتنوں کے دور میں ادنا چیز ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیں روحانی غسل سے پریشانیاں دور کریں۔ غسل تو ہم کرتے ہیں، اپنے غسل کو اگر روحانی طریقے سے کریں گے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوں، کوئی ایپ چھوڑنا چاہتے ہوں، غصہ، چڑچڑاپن، ڈپریشن، ٹینشن سے چھٹکارے کا کوئی طلبگار ہو،
घरेलू झगड़े, औलाद की नाफरमानियाँ, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ, ये गुस्ल खुद करें या किसी और की तरफ से भी कर सकते हैं। रोज़ाना 2 वक्त कर लें या 1 वक्त कर लें, चंद दिनों में कमाल देखें। तरीका रूहानी गुस्ल। रूहानी गुस्ल का तरीका ये है कि आखिरी 6 सूरतें माँ तस्मिया अवल आखिर 3 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें और इसके बाद बैतुल खला की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़कर बायां पाँव गुस्ल खाने में रखकर अंदर चले जाएं। मसनून गुस्ल करें। नहाते वक्त ये दुआ दिल ही दिल में मुसलसल पढ़ते रहें, ज़बान से बिल्कुल ना पढ़ें और अपनी हर बीमारी और परेशानी का तसव्वुर करते रहें कि वो भी इस पानी के साथ धुल रही है। इसके बाद जब बाहर आएँ तो सीधा पाँव बाहर रखें और फिर इसी तरतीब से आखिरी 6 सूरतें पढ़ें जैसे पहले पढ़ी थी। नोट: गुस्ल जनाबत की सूरत में नहाने से पहले 6 सूरतें ना पढ़ें, बल्कि नहाने के बाद जब बाहर आ जाएं तो बाद में पहले की तादाद भी पूरी कर लें। अफ़हसिबतुम और अज़ान का अमल। दम तोड़ती आरज़ों, तड़पते अरमानों, सुलगती ख्वाहिशों, ख़ानदानी झगड़ों, रिज़्क़ हलाल से महरूमी, लाइलाज बीमारियों और जादू, सरकश जिन्नात के असरात में ये अमल कितना कारगर है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसकी फजीलत के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत में है कि अगर कोई शख्स दिल के यकीन के साथ सूरत मोमिनून की इन आयात को पहाड़ पर पढ़े तो वो भी अपनी जगह से टल जाए। तरीका अमल। सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयात 7 मरतबा और अज़ान 7 मरतबा पढ़कर दाएं कान का तसव्वुर करके दाएं कंधे पर और बाएं कान का तसव्वुर करके बाएं कंधे पर मरीज़ खुद दम करे और सारा घर दम करे, और अगर मरीज़ सामने मौजूद ना हो तो तसव्वुर में सारा घर या जितने ज़्यादा अफराद करेंगे फ़ायदा इतना ही ज़्यादा होगा। ये अमल हर घंटे या आधे घंटे के बाद करें, हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं और सिर्फ सुबह शाम भी कर सकते हैं, वज़ू बेवज़ू कर सकते हैं। नोट: ख़वातीन अयाम के दिनों में अफ़हसिबतुम का अमल ना करें, बल्कि इनकी तरफ से कोई दूसरा अमल करें ताकि अमल में कमी ना हो। अलबत्ता अज़ान का अमल आप कर सकते हैं। बरकत वाली थैली से मालदार बनिए। गुज़श्ता दौर के सहाबा अहले बैत रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बरकत थी। जहाँ अमाल सालिहा थे वहाँ बरकत वाली थैली भी इनकी साथी थी। हज़रत हकीम साहब की खसूसी दाम की हुई बरकत वाली थैली मुफलिस, गरीब, नादर, तंग दस्त और कर्ज़ों में डूबे हुओं के लिए एक अनमोल तोहफ़ा और ख़जाना है। अब तमाम रकम थोड़ी हो या ज़्यादा इसी में रखें और निकालते और डालते वक्त तस्मिया के साथ एक बार सूरत कौसर पढ़ लें। कभी बरकत और रकम ख़त्म नहीं होगी। मर्द अपने साथ रख सकते हैं, औरतें अपने पर्स में रख सकती हैं, घर में भी रख सकते हैं। रोज़ाना 129 दफ़ा सुबह शाम सूरत कौसर माँ तस्मिया अवल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसी थैली पर नाम कर दें। ये अमल दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 बार करें तो नफ़ा ज़्यादा होगा। जितना गुड़ इतना मीठा। अगर तमाम उम्र का मामूल बना लें तो फिर तो कमाल देखें। वज़ू बेवज़ू दोनों हालतों में कर सकते हैं, लेकिन बावज़ू बरकत ज़्यादा होगी। बग़ैर कैश के ज़िंदगी का ऐश। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल अव्वलीन व आखिरीन व आयातुम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सूरत माइदा आयत नंबर 114। इस कुरानी दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक गैबी रिज़्क़ अता फरमाते हैं, खैर व बरकत अता फरमाते हैं। जहाँ कहीं से रिज़्क़ का कोई वसीला नज़र ना आ रहा हो, मायूसी और नाउमीदी की अथाह गहराइयों में गिरे शख्स पर से परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस शख्स का दस्तरखान निहायत ही वसी हो जाता है। अल्लाह पाक के फजल करम से नस्लों के लिए रिज़्क़ और बरकत का सामान हो जाता है। रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के वक़्त पढ़ना रिज़्क़ के दरवाज़े खुलवा देता है। तरीक़ा अमल। अवल आखिर तादाद में दुरूद शरीफ 3, 5 या 7 मरतबा पढ़कर
11 مرتبہ یہ قرآنی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا مانگ لیں۔ زندگی بھر اس عمل کا معمول رکھیں، دن میں کئی بار بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے کریں۔ ہر مشکل کی تباہی روحانی ایٹم بم سے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ساتھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کرایا تو نہیں، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے تمام لوگوں کے لیے 2 قرآنی الفاظ پر مشتمل اسم اعظم حامیم لا ینصرون پیش ہے۔ وظیفہ مختصر، لیکن آج کے سائنسی اور مادی دور میں اس کی تاثیر ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے۔ پڑھیں اور خود آزمائیں، انشاءاللہ آپ عمل کریں گے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔